السلام علیکم ناظرین کرام، میں عامل ناصر بختیار گلوبل عملیات کی طرف سے آج آپ دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا یہ بہترین اور زبردست عمل ایک ایسا عمل ہے جس کا ہر شخص کو ضرورت ہے، ہر بہن بھائیوں کو ضرورت ہے، خاص کر ان بہن بھائیوں کو جو عملیات کرتے ہوں، جن کے پاس لوگ آتے ہوں جو علاج و معالجہ کرتے ہوں۔ اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیے گا، ہر حال میں دیکھیے گا۔ آپ کا ٹائم انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا، بلکہ آپ کو بہت سارا فائدہ مل جائے گا۔ آپ کا جولی خوشیوں سے بھر جائے گا اس ایک ہی ویڈیو میں۔ اس ویڈیو میں ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں جو ایک ہی پڑھائی سے کام نکال دیتا ہے۔ وہ کام ایک ہی پڑھائی سے نکال دیتا ہے جس کے لیے لوگ لاکھوں کروڑوں مرتبہ وظیفے کرتے ہوں، طرح طرح کے رجتوں اور مشکلات کا شکار ہوں۔ اور جو عمل آج میں بتا رہا ہوں وہ ایسا عمل ہے، ایسا طاقتور عمل ہے کہ ایک ہی مرتبہ پڑھنے سے آپ کا کام نکل جائے گا، وہ بھی گارنٹیڈ اور دعوے کے ساتھ۔ اور طریقہ بھی بتاتا ہوں، کام کیسے ہوگا وہ بھی بتاتا ہوں۔ ویڈیو کے لاسٹ تک، آخر تک میرے ساتھ رہیے گا، سکپ مت کیجیے گا۔ یہ بہت ہی زبردست اور نایاب قسم کا ویڈیو ہے۔ ویسے تو ناظرین کرام، میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے بہترین سے بہترین معلومات اور ٹپس شیئر کروں جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ملے۔ خاص کر وہ بہن بھائی، وہ حضرات، وہ عاملین حضرات جو عملیات کرتے ہوں اور جو بار بار ناکام ہوتے ہوں، جنہوں نے بہت سارے وظیفے کیے ہوں اسی میں ناکام ہوئے ہوں۔ ناظرین کرام، وظیفوں سے کام نکالنا، وظیفوں سے اپنا کام بنانا، اپنا مقصد نکالنا، یہ کوئی آسان اور معمولی کام نہیں۔ آج کل لوگ طرح طرح کے کام کرتے ہیں، طرح طرح کے ذکر و اذکار کرتے ہیں، کوئی نورانی کرتا ہے تو کوئی سفلی کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں ناکام ہوتے ہیں۔ ناکام ہونے کے دو وجوہات ہیں۔ تو ناظرین کرام، کوشش کیجئے گا کہ جو بھی عمل کرنا ہو، جیسا بھی عمل کرنا ہو، اس سے پہلے اس عملیات کے بارے میں آپ نے پوری جانکاری لینی ہے، اس کے عدد نکالنے ہیں، اس کا طریقہ کار نکالنا ہے۔ زکوٰۃ کبیر اکبر کتنے اعداد پہ پہنچے گا، یہ عدد نکالنے ہیں۔ سارے جو بھی ڈیٹیل ہوتے ہیں وہ نکالنے۔ اگر آپ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہو تو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو، کومنٹ باکس میں کومنٹ کر سکتے ہو، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کا جواب دیتا رہوں گا۔ اور کومنٹ باکس میں جب آپ لوگ کومنٹ کرتے ہو، اپنی باری کا آپ لوگوں نے انتظار ضرور کرنا ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں اپنے ویڈیوز میں بار بار اپنے دوستوں، اپنے ویورز کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ جتنے بھی سوشل میڈیا پہ عملیات کے چینلز ہیں ان سب کا بائیکاٹ کیجئے گا، ان سب کو چھوڑیے گا۔ اس کی وجہ نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ گلوبل عملیات چینل سے وابستہ رہیں۔ آپ لوگوں کو جو بھی چینل اچھا لگے، لیکن ایسے عامل اور عملیات کا آپ لوگ انتخاب کریں جو آپ لوگوں کو نقصان نہ دے، جس میں رجتیں نہ ہوں، جس میں نقصانات نہ ہوں، کل خدا نخواستہ آپ کے بچوں کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ یہ جنات کی لڑائی ہے، یہ شیاطین کی لڑائی ہے، یہ غیب مخلوق کی لڑائی ہے، یہ آگ کے گھر کی لڑائی ہے۔ تو کوشش کیجئے گا، ہر عمل میں ہاتھ مت ڈالیے گا، ہر عامل کے باتوں میں مت آئیے گا، اور کوشش کیجئے گا جتنے بھی چینلز ہیں، یہ چینلز میں دیکھتا رہتا ہوں، میرے دوست مجھے بھجواتے رہتے ہیں، لنکس بھجواتے رہتے ہیں۔ آپ یقین جانیں، جب میں ویڈیوز دیکھتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ باتیں کرنے سے کوئی عامل نہیں بنتا۔ اگر باتیں کرنے سے عامل کوئی بن جاتا تو میرے سبسکرائبر سارے آج عاملین بن جاتے اور میرے سارے عاملین بن جاتے۔ ایسا نہیں ہے، آپ محنت کرنی ہے، ایک ہی عمل پر محنت کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آج میں ایسا سلسلہ آپ لوگوں کے لیے سٹارٹ کر رہا ہوں جس سے آپ لوگ کم عرصے میں بہترین سے بہترین ٹائم کا اور بہترین سے بہترین عامل بن سکتے ہو۔ جو عمل آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں حدیث میں بھی آیا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آیا ہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سے آیت نازل کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود ایک آیت نازل کی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس عمل کے بارے میں کہتا ہو تو ہم کیوں نہ وہ عمل کریں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی سائنسدان آیا ہے، نہ کوئی عامل آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی ولی آیا ہے اور نہ ہی کوئی نبی آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک جو بھی باتیں ہمیں بتائی ہیں، جو بھی طریقہ کار ہمیں بتایا ہے، ان باتوں، ان طریقوں پر جو ہم چلے ہیں تو ہمیں بہت فائدہ ملا ہے۔ جو نہیں چلے انہیں بھی پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آج کل ہم بہت زیادہ مصیبتوں کے شکار ہیں، حد سے زیادہ مصیبتوں کے شکار ہیں۔ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ایسا گھر نہیں جس میں کالا جادو نہ ہوا ہو، ایسا بہن بھائی نہیں جس پہ بندشیں اور رجتیں نہ لگی ہوں، جس پہ نظر بد نہ لگی ہوں۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی چیز ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر عمل نہیں کیا، ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل نہیں کیا۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے تو کیا خیال ہے پھر ہم کامیاب ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین کرام، جس چیز کے بارے میں، جس عمل کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہو کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، آپ بھی بھیجو۔ کبھی گزری ہوئی گا آپ لوگوں کے سامنے سے یہ آیت؟ جب اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے تو ہم کیوں نہ بھیجیں؟ جب اللہ تعالیٰ خود درود شریف بھیجتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہم کیوں نہ بھیجیں؟ اب میں ایک عمل آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ پہلے زمانے میں جو عاملین ہوتے تھے وہ کیوں مضبوط ہوتے تھے؟ وجہ کیا ہوتی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ پہلے عملیات میں تحقیق کرتے تھے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں، کیسا راستہ اختیار کریں، طریقت کا راستہ اختیار کریں یا عملیات کا راستہ اختیار کریں۔ اکثر لوگ طریقت کرتے تھے، پھر اس کے اندر عملیات بھی کرتے تھے۔ ان عاملین کا تعویذ، وظیفہ تو دور کی بات، ان کا ارادہ کام کرتا تھا۔ وہ جو بھی ارادہ کرتے تھے فٹ کے وہ کام ہو جاتا تھا۔ وجہ کیا ہوتی تھی؟ وجہ یہ حدیث اور یہ قرآن پاک کی آیت ہوتی تھی۔ میرے زندگی کا زیادہ تر وقت عملیات میں گزرا ہے، عاملین کے ساتھ گزرا ہے، اچھے اچھے اولیاء اللہ سے گزرا ہے۔ میں خود بھی طریقت کے سلسلے سے ہوں، نقش بندیہ سے ہوں۔ میں نے جتنے بھی عملیات کے ماہر دیکھے ہیں، جو بھی عاملین میں نے دیکھے ہیں، وہ سارے ایسے مضبوط، ایسے طاقتور عاملین ہوتے تھے کہ وہ جو ارادہ کرتے تھے وہ کام ہو جاتا تھا۔ ناظرین کرام، آج کل ہم کیوں ناکام ہیں؟ 10 عمل ہم لوگ کرتے ہیں، ایک رات میں 10 پڑھائیاں ہم لوگ کرتے تھے۔ ایک رات میں 10 پڑھائی ضروری نہیں، ایک پڑھائی ضروری ہے، مستقلاً ضروری ہے اور طریقہ کار سے ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے منزل، اپنے گھر کی طرف روانہ ہو، ایک راستے سے جب آپ اپنے گھر کی طرف چلو گے آپ جلدی پہنچو گے، یا 10 راستوں سے؟ 10 راستوں سے آپ کو مشکلات بھی زیادہ آئیں گی، نقصانات بھی آئیں گے، حادثے بھی آئیں گے، اور ایک راستے سے جب آپ پہنچو گے تو تسلی سے بھی پہنچو گے اور آپ کو نقصان بھی نہیں ملے گا اور وقت اور ٹائم بھی آپ کا ضائع نہیں ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، اس عمل پر میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ 10 سے 15 ویڈیوز بناؤں چھوٹے چھوٹے کلپس میں، تاکہ آپ لوگوں کا MBs اور وقت بھی ضائع نہ ہو، کیونکہ میرے بہن بھائیوں کے پاس آج کل اتنا وقت نہیں ہوتا۔ اکثر دوست مجھے کہتے رہتے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے کلپس اور چھوٹے چھوٹے عملیات کے ویڈیوز شیئر کریں، تو میں بھی کوشش کرتا رہتا ہوں اور پھر کوشش کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے معلومات شیئر کروں، کیونکہ جو میرے دل میں، جو میرے سینے میں ہے وہ میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے لیے شیئر کروں، تاکہ آپ لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکو۔ کیونکہ آج کل اس دجالی دور میں ہر گھر میں جادوگر اور جادو کرنے والا بیٹھا ہے۔ ایسا کوئی گھر، ایسا بہن بھائی کہیں بھی میں نے نہیں دیکھا، چاہے وہ پاکستان میں ہو، پاکستان سے باہر ہو، جس پر جنات عملاور نہ ہوں، جس پر شیاطین عملاور نہ ہوں، جس پر کالا جادو اور بندشیں نہ ہوں۔ اس کی پہلی اور آخری وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، ہم اپنے دین سے دور ہیں، ہمیں اپنے دین کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں، ہماری جو مرضی ہوتی ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہمارے دل میں جو خیال آتا ہے ہم وہ کر لیتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر غفور رحیم ہے تو اللہ تعالیٰ قہار اور قادر بھی ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ رات کے وظیفے میں اپنے پورے گھر کو شامل کیجیے گا، اپنے پورے گھر کو، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیے گا، درود شریف کا اہتمام کیجیے گا، چارقل کا اہتمام کیجیے گا، قرآن شریف کی تلاوت کیجیے گا اپنے بچوں کو، اور اپنے بچوں کو اپنے گھر میں، اپنے عورتوں کو، اپنے بہنوں کو
والدین کو اس چیز کی تلقین کیجیے گا بار بار کہ کالا جادو مت کرنا ہے، کالا جادو نہیں کرنا ہے، ہم نے کالا جادو سے دور رہنا ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، آپ کی زندگی اور آپ کی دنیا اسی دنیا میں جنت بن جائے گی۔ کوئی جنات، کوئی کالا جادو، کوئی بندشیں، کوئی جادوگر آپ پہ حملہ آور نہیں ہوگا۔ اور کوشش کیجئے گا، یہ ضروری نہیں کہ آپ عامل ہو، آپ عملیات کرتے ہو، کوشش کیجئے گا کہ ہر رات کو ایک عمل اپنائیے گا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے گا۔ کوشش کیجئے گا کہ آپ نے ہر رات کو 4 کل آپ نے کوشش کرنا ہے کہ 62 مرتبہ ہر رات کو پڑھنا ہے اور درود شریف کا اہتمام کرنا ہے۔ اب میں وہ عمل آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ ویسے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی بنے گی، میں کوشش کروں گا کہ چھوٹی ویڈیو بناؤں۔ تو وہ عمل یہ ہے کہ آپ لوگوں نے درود شریف پڑھنا ہے۔ ہر عمل کے لیے، ہر کام کے لیے، جو بھی آپ لوگوں نے کام کرنا ہو، استخارہ نکالنا ہو، کام کرنے سے پہلے، کام کرنے کے آخر میں آپ لوگوں نے درود شریف پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ آپ جہاں بھی درود شریف پڑھو گے وہ مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ کون پہنچاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ فرشتے ہم مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو درود شریف کے ایسے موکلین ہیں، ایسے فرشتے ہیں کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے بھی انسان کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو کیا وہ انسان کا کام نہیں کریں گے؟ جب آپ کا درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جائے گا، وہ آپ کا کام نہیں کرے گا، وہ آپ کا مقصد پورا نہیں کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل بھی ناممکن ہے۔ تو آپ جو بھی عمل کرو گے، جو بھی عملیات کرو گے، جس طرح کا کام کرو گے، جو بھی آپ لوگوں کا ارادہ ہو، نیک ارادہ ہو، جیسا بھی ارادہ ہو، آپ لوگ صرف ایک مرتبہ پڑھ کے صد کے دل سے یہ یقین کرے کہ انشاءاللہ ابھی میرا کام ہوگا۔ وہی موکل جو آپ کا درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کرے گا، وہی آپ کا یہ کام بھی کرے گا۔ یہ میرا گارنٹیڈ شدہ ہے، یہ میرا آزمودہ شدہ ہے۔ آج کل جو عاملین ناکام ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ درود شریف سالوں سال پڑھتے تک نہیں، نہ درود شریف کا نام لیتے ہیں۔ اور کوشش کیجئے گا کہ ہر وقت جب آپ لوگوں نے درود شریف پڑھنی ہے، باوضو ہو کے رہنا ہے۔ 24 گھنٹے آپ لوگ درود شریف پڑھتے رہیں، جتنا ہو سکتے ہیں آپ لوگ پڑھتے رہیں، دن رات آپ لوگ پڑھتے ہیں۔ آپ اپنے کام میں مشغول بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ سفر کر رہے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یقین جانے جو درود شریف میں اللہ نے طاقت رکھی ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔ میں نے آج تک کسی منتر جنتر اور کسی وظیفے میں اتنا طاقت نہیں دیکھا جتنا درود شریف میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے کہ میں خود پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں اور آپ لوگ بھی پڑھا کرو۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے تلقین کیا ہے۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اس پر بہت لمبی ویڈیو بنے گی، اگر میں بنانا چاہوں تو اس پر 100 سے 200 ویڈیوز بنے گی، لیکن پھر بھی کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ لوگوں کے لیے معلومات شیئر کرتا رہوں۔ تو جو آپ لوگوں کا مسئلہ ہو، بندش ہو، بندش رشتہ ہو، کاروبار کی بندش ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو، فساد ہو، آپ لوگ کثرت سے درود شریف پڑھیے گا، کثرت سے۔ ایک ہی مرتبہ جب آپ درود شریف پڑھو گے تو اس کے موکلین حاضر ہو جاتے ہیں، وہ آپ کا کام نکال لیتے ہیں، بشرطے کہ ہمارا یقین ہو، ہمارا ایمان ہو، اس پر پکا پختہ ایمان ہو۔ یہ نہیں کہ ہم نے پڑھا آج کام ہوگا یا نہیں ہوگا، کام کس طرح ہوگا مجھے پتہ نہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ بہت ہی بہترین اور زبردست قسم کا عمل ہے، بہت ہی پاورفل قسم کا عمل ہے۔ میں نے اس سے بڑھ کر، اس سے طاقتور عمل آج تک نہیں دیکھا۔ اس کا پورا خلاصہ انشاءاللہ میں دوسرے ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ ابھی میں سفری مصروفیات میں ہوں، ویڈیوز بڑے بڑے نہیں بنا سکتا، چینل کو ٹائم نہیں دے سکتا۔ انشاءاللہ جو ہی فارغ ہوں گا، درود شریف کا پورا خلاصہ اور پورا طریقہ کار آپ لوگوں کے لیے پیش کروں گا۔ اور پھر میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی سبسکرائبرز اور ویورز ہیں، اور جو شخص ایک بار اس ویڈیو کو دیکھے گا وہ پوری زندگی پھر دوسرا عمل نہیں کرے گا۔ ناظرین اکرام، درود شریف بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس پہ میں جتنے بھی باتیں کروں کم ہے، تو لہٰذا آپ لوگ بھی پڑھیے گا، عمل سے پہلے بھی پڑھیے گا، عمل کے بعد بھی پڑھیے گا، کام شروع کرنے سے پہلے بھی پڑھیے گا، کام شروع کرنے کے آخر میں بھی پڑھیے گا۔ پھر آپ لوگ اپنی زندگی دیکھیں، آپ لوگ اپنا کام دیکھیں۔ انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جہاں بھی آپ لوگ ہوں گے، جس حالت میں ہوں گے، آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے۔ 2-3 الفاظ کا خلاصہ میں نے آپ لوگوں کو پیش کیا۔ انشاءاللہ آنے والے دلوں میں بہترین سے بہترین آپ لوگوں کے لیے خلاصہ پیش، تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اور درود کے شریف میں کسی قسم کا رجت نہیں ہوتا، کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا۔ اس کے خوبصورت نورانی موکلین آتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا درود شریف پیش کرتے ہیں، تو وہ جب ہمارے کام کریں گے، بہت بڑی بات ہے، سچ میں بہت بڑی بات۔ اور مجھے خوشی ہوتی ہے الحمدللہ کہ جب میں خود بھی درود شریف پڑھتا ہوں اور اپنے سبسکرائبرز، اپنے ویورز کو اس کی تلقین کرتا ہوں، وہ بھی پڑھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا۔ آپ
کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں اور مصیبتیں ختم کر دے۔ جو بہن بھائی بیمار ہے، جن پہ بندشیں لگی ہیں، طرح طرح کے جادو اور جنات میں وہ مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں ختم کر دے۔ درود شریف کے طفیل اللہ تعالیٰ ہم سب کے پریشانیاں ختم کر دے۔ بہت سے مصیبت زدہ بہن بھائی گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں کہ وہ کسی عامل سے اپنا علاج کروائیں، کسی کے پاس جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ ناظرین اکرام، رات کے وظیفے میں ضرور شامل ہو جائے کریے گا، خصوصاً عاملین حضرات جو عملیات کرتا ہو، جو عملیات سے وابستہ ہو، اور نورانی اجازت کے لیے، ہر عمل کے نورانی اجازت کے لیے عاملین حضرات شامل ہو جائے کرے گا، اور اس وظیفے کو ضرور آپ لوگوں نے اپنانا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔